پارہ نمبر 18 سورہ النور آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ یأتلی قسم کھائیں، اولو الفضلی صاحب فضل، منکم تم میں سے، وسعتی اور وسعت والے، ان کی یؤتو نہ وہ دیں گے، اولی القربا رشتہ داروں، والمساکین اور مسکینوں، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں، الا کیا نہیں، تحبونا تم پسند کرتے، ان کی یغفرا معاف کر دے، اللہ لکم تمہیں، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس کے پیچھے سٹوری ہے پوری۔ اور تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، انہیں رزق دیا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے اور مالی وسعت رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس بہت مال ہے، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں، یہ جو مہاجرین ہیں، ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں، یعنی ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ اگر ہم صرف آیت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس سے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے سیرت پڑھی ہوگی، ہم نے پڑھا ہوگا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ہمیں فوراً یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کے بارے میں بات کریں۔ تو اس کے پیچھے کی جو سٹوری ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ واقعہ افق واقعہ تھا نا، جس میں واقعہ افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر مدینے میں کچھ منافقین نے زنا کا جھوٹا الزام لگایا، تو اس میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، یعنی وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے منافقین کی، ہاں کہ ہاں انہوں نے کیا ہوگا کچھ۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی۔ ان میں سے ایک مہاجر مسلمان، مہاجر کون تھے؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، ایسے مہاجرین کا بہت بڑا درجہ تھا۔ مہاجر مسلمان تھے مصطح بن اثاثہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، یعنی وہ غریب تھے، مسکین تھے، مہاجر تھے، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، تو وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے مطلب وہ بھی شامل ہے منافقین میں، اور انہوں نے بھی ان کی بیٹی کے لیے اس طرح سے بات کی ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ انسان ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب ہم اس کی کوئی مدد ہی نہیں کریں گے، ہم تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کریں اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی، انسان ہیں ہم، تو انہوں نے بھی ایسی قسم کھا لی کہ اب وہ آئندہ ان کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ان کی بیٹی پر تہمت لگائی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیونکہ ان مسلمان صحابہ نے اللہ سے توبہ کر لی تھی۔ اب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، انہوں نے توبہ کر لی تھی، انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ وہ ایسی قسم نہ کھائیں
اور درگزر اور معاف کر دیں. دیکھیے قرآن میں بہت ہی کم جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر خاص طور سے نام لے کے کوئی بات کی جاتی ہے، کیونکہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہوتا ہے، اور پھر وہ آیت قیامت تک کے لیے ہے کہ ہر انسان کے لیے جو بھی ایسا کرتا ہے، تو اس لیے نام نہیں لیا گیا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی کہ وہ ایسی قسم نہ کھائیں، یعنی اللہ نے ان کو وسعت دی ہے مال میں، اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وہ ایسی قسم نہ کھائیں اور درگزر اور معاف کر دیں. کیا وہ یہ پسند نہیں کریں گے کہ اللہ بھی ان کی خطائیں بخش دے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے نا، کہ لوگوں کو اس لیے بخشو کہ تم پسند نہیں کرو گے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. اور اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. یعنی اللہ تو تمہاری بھی تو خطائیں معاف کر رہا ہے نا، تو تم کیا اللہ کے بندوں کی خطائیں معاف نہیں کرو گے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا. اور تم میں سے جو صاحب فضل ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. اب یہ جو تھے یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی تھی، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. یہ آیت سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی قسم توڑ لی. قسم توڑنے کا کفارہ دیا. قسم توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے نا، ایسی قسم نہیں توڑی جاتی، کفارہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. اور انہیں معاف کر دیا، یعنی جو صحابی تھے، جنہوں نے ان کے رشتہ دار جو تھے مستح، انہیں معاف کر دیا رضی اللہ عنہ. اللہ سے معافی مانگی اور پہلے سے بھی زیادہ مسلمان مہاجر رشتہ داروں کی مدد کرنی شروع کر دی جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا. یعنی جو بھی یہ مہاجر تھے ان کی اور زیادہ مدد کی پہلے سے. تو یہاں پر اس سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے نا کہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے.